سرکار کا سایہ نہیں تھا نا جی فرماتے مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان چلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان چلوائے زیبا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے۔ بے شک بے شک اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اتنا سمجھ لو کہ مقام غوث بیان ہو رہا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کا کلام آج کے دور میں اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو عالم ہو جائے۔ بے شک بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رضا خانی اعلیٰ حضرت بدعتیوں کے امام فلاں فلاں، میں نے کہا دنیا کے جھگڑے چھوڑو، ایک بار میرے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دے دو، بے شک سبحان اللہ لفڑا ہی ختم ہو جائے گا یار، پڑھو تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں نے بھی، جی جن کی اولادیں آج ان کو بدعتیوں کا امام کہہ رہی ہیں، ان کے ہی بڑے باپوں نے اعلیٰ حضرت کو بڑا لکھا ہے۔ بے شک بڑی ذمہ داری سے بے شک ہم اسی لیے کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ بے شک اور اگر پڑھنا ہے سمجھا تو انور شاہ کشمیری کو پڑھ کر کے دیکھو، پڑھنا ہے تو محمود حسن ٹاڑوی کو پڑھ کر کے دیکھو، پڑھنا ہے ششرف علی تھانوی کو پڑھ کر کے دیکھو۔ یہ ہمارے مولوی نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں بدعتیوں کے امام ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی سلمان ندوی کو، حسین احمد سنجا اس کو اٹھا کر کے دیکھو، ابو الحسن ندوی کو اٹھا کر کے دیکھو، ان کے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت کی حضرت بیان کی۔ بے شک کیوں؟ اس لیے یہ اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ جی ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، ان کی تحریر پڑھ کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور عرض کرتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیوں؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے۔ اور آخری بات فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، ہم گنہگار ہیں، جی سیاکار ہیں، بدکار ہیں، بلا شبہ گنہگار ہیں، لیکن یا غوث اس سے محبت کرنے والے ہیں، بے شک سبحان اللہ، تیری غلامی قدم بھرنے والے ہیں۔ بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، ہے تو کیسا بھی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کیسا بھی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور آج ہم پہ تانے دیے نہیں جاتے، کہتے ہیں یہ دیکھو وہ فلانے والے مزار والے قبر پوج، اس طرح کی باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی میرے بھائی؟ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے فخر ہے، یہی تو کہتا ہے کہ یہ غلام غوث ہے، ہمیں غلامی غوث پر فخر ہے۔ فرماتے ہیں کوئی تجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی وہی ناز و رضا بنتا ہے رسوا تیرا، تانا بھی دے گا تو یہی کہے گا کہ غلام غوث ہے، ہمیں یہ تانا بھی منظور ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب، زندہ باد، ہمیں یہ تانا بھی منظور ہے۔ یہی تو کہے گا کہ غریب نواز والا ہے، یہی تو کہے گا کہ غوث اعظم والا ہے، ہمیں اس غلامی پر فخر ہے۔ جی فخر آقا میں اور ایک نظم رفیع چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور ایک نظم رفیع چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا غوث اعظم کے بارے میں، بہرحال چند شعر تھے تاکہ میں غوث اعظم کی ذات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی ذات کو بھی سمجھا سکوں، سبحان اللہ، اس لیے میں نے یہ بہرحال دوسرے پاک پر اللہم صلی صلی اللہ علیہ نبی و وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ جی میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ نے توجہ ہے میرے بھائی، اب پوری اب گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ اللہ نے پہلا جز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ نے خطاب کیا، پھر دو حکم دیے اللہ نے، کتنے؟ دو۔
تو حکم، پہلا حکم فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جی. پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے دامن سے جڑ جاؤ. آیت میں کتنے جز ہیں؟ پہلا جز خطاب، دو حکم ہیں، پہلا دوسرا جز اتقوا اللہ، یہ ایک حکم. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ایک دوسرا حکم. توجہ ہے میرے بھائی، بہت گہرائی، بہت توجہ سے. اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، بے شک. ساری کائنات کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. ہر ایک شے اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے. وہ سب کا رب ہے، بے شک. وہ سب کا خالق ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اسے مانے نہ مانے. نہ مان. توجہ میرے بھائی، دو باتیں. ایک بات یہ کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، معبود حقیقی، مالک حقیقی ہونا، اور ایک ہے ماننا. وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، ہر شے اس کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. تو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ساری کائنات کا خالق و مالک وہی. بے شک. اب جو مانے گا اس کو ویسا ملے گا، جو نہیں مانے گا اس کو ویسا ملے گا. ایسے ہی اس خدا نے جب اپنا محبوب بھیجا اور آخری نبی بھیجا، بنی اسماعیل میں بھیجا. سارے انبیاء بنی اسرائیل سے، ہمارا نبی بنی اسماعیل. بے شک. تو اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش، روایت 2 لاکھ کی بھی ہے، چوک مت جانا، کیونکہ ابھی تک 1,24,000 سنتے رہے تھے. ہاں، علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمٰن نے انوار شریعت میں یہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، حوالے کے لیے بات ہی پیش کر دی. چونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا جان لیتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کر دو، ارے جی مولوی ہے یار، ابھی تک یہ سنتے تھے، یہ کیا بیان کر گئے. اس لیے ایکسیڈنٹ نہ ہو پائے، اس لیے میں نے حوالہ بھی دے دیا اور نام بھی بتا دیا، کتاب کا نام بھی بتا دیا. تو 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور مرسلین کو بھیجا. لیکن جتنے بھی نبی آئے، یا تو خاص قوم کے لیے آئے یا تو خاص خطے کے لیے آئے، خاص وقت کے لیے آئے. لیکن جب باری آئی سید الانبیاء کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، تو خاص قوم کے لیے نہیں، خاص برادری کے لیے نہیں، خاص خطے کے لیے نہیں. جیسے اللہ عالمی خدا ہے، ایسے ہی اس کا محبوب عالمی نبی اور رسول ہے. اور خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک نبی کی نبوت جاری و ساری رہے. اب اس کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. ایسے ہی اس سید الانبیاء پر عالمی خدا نے، عالمی محبوب پر جب کتاب اتاری، تو کوئی خاص کتاب نہیں، خاص قوم، خاص برادری، خاص خطے کے نہیں. جو کتاب اتاری وہ بھی عالمی ہے. نظام عالم اس کے اندر، ساری کائنات کے لیے اس کا حکم ہے، کسی خاص قوم، خاص خطے کے لیے نہیں ہے. توجہ میرے بھائی. اب اللہ نے اسی کتاب کے اندر، گفتگو سمجھ رہے نا، چین بھائی سے چین، ہاں پوری غور سے سنیں. آپ سوچ رہے ہو یار بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں، میں اس لیے ڈرتا رہتا ہوں کوئی ایسا نہ ہو کہیں تعلق نہ ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کیونکہ بات میری جب بہت غور سے سنو گے اور
اور تبھی بات جب سمجھ میں آتی ہے تبھی مزہ آتا ہے جی اور ذہن میں اترتی بھی ہے. تو عالمی خدا، اس کا عالمی رسول، اس پر نازل ہونے والی کتاب عالمی کتاب. اب ایسا نہیں ہے کسی خاص قوم کے لیے اس میں کوئی حکم ہو، خاص برادری کے لیے اس میں حکم ہو، نہیں. جیسے ہمارے لیے سمجھا یہ راہ ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے، ایسے ہی وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی ذریعہ ہدایت ہے. سب کے لیے وہ سچا خدا ہے، یہ سچے رسول ہے، وہی رسول پر یہ قانون اترا ہے، تو یہ قانون بھی ساری کائنات کے لیے ہے. بے شک بے شک. اب اس کے اندر جب قانون پڑھو گیا تو قرآن میں احکامات ہیں، جی کچھ قصص بھی ہیں، جی. کہانیاں بھی ہیں انبیاء کی. اچھا احکامات کچھ عوامر کے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کرو، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جی. کچھ وہ ہیں جن سے منع کیا، جیسے جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، مردار ہے، اور اسی میں سود ہے، سٹا ہے. جی ساری یہ چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا، ان کو کہتے ہیں منہیات نواہیات. اور جن کو کرنے کا کہا جاتا ہے ان کو کہتا ہے اوامر، سمجھا، جن کے کرنے کا حکم ہے. تو اللہ نے جب احکام پہنچائے، سمجھو میرے بھائی، جی میں بھی پہلے جس پہ بات کر رہا ہوں آیت کو، جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. یہ اللہ نے حکم پہنچایا. تو جب آپ دیکھیں گے اللہ نے جو حکم دیے ہیں اور اس کے علاوہ جتنا قرآن آپ پڑھیں گے تو طرز تکلم خدا بندی جب دیکھیں گے، انداز بیان خدا بندی دیکھیں گے، جب احکام خدا بندی پہنچانے کا آپ انداز دیکھیں گے تو کبھی آپ کو قرآن میں ملے گا اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں کو. کبھی آپ پڑھیں گے تو ملے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں سنو. کبھی اللہ نے کہا قل، محبوب تو کہہ دے. یہ تین طریقے سے اللہ نے پیغام دینے کا انداز بیان فرمایا. جی. تو جب اللہ نے کہا یا ایھا الناس، مثال کے طور پر فار ایگزامپل اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، عبادت کرو اپنے اس خدا کی، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ اس کی عبادت کر کے تم اس سے ڈرنے والے پرہیزگار. اب اللہ نے یہاں پر یا ایھا الناس کہا، اے لوگوں. اب لوگوں میں تو وہ بھی داخل ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ بھی داخل ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. نہیں آ رہی؟ اللہ نے مطلق بیان کیا کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں. تو اب لوگ میں دو طرح کی، دو کیٹیگری کے لوگ ہیں نا. ایک وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں. لیکن میں نے کہا یہ قرآن اللہ کا عالمی پیغام ہے، عالمی قانون ہے. اللہ نے سارے لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے. اس لیے جو میری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہ بھی اس بات کو سنے، اور جو نہیں کرتا ہے وہ بھی اس بات کو مانے. جی. اس میں دونوں کیٹیگری کے داخل، جی. جو کلمہ پڑھے ہیں مومن، جو کلمہ نہیں پڑھے غیر مومن، سب. دوسرا انداز بیان اللہ نے فرمایا قل، فار ایگزامپل مثال کے طور پر اللہ نے قرآن فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب تو کہتے وہ اللہ ایک ہے. اب محبوب تو کہتے، محبوب کی سواری کہلوایا ہے. یہاں پر بھی کوئی خاص نہیں ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والے ہو ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ کو ایک مانے ہیں. مانے سمجھا، سب کے لیے پیغام ہے. اللہ نے فرمایا قل، محبوب تو کہتے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، سب پر لازم ہے کہ ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کی عبادت کرے. اللہ الصمد جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی حاجت ہے، سب اس کے محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے
نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ خدا ہے، خدا سمجھا؟ تو اس میں وہ بھی داخل ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو بھی داخل ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، سب کے لیے ہے۔ ایک تیسرا انداز ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب دوسرے کیٹیگری کے چھٹ گئے، نکل گئے، دوسرے کیٹیگری کے سارے نکل گئے، ہٹ گئے۔ نکل گئے کہ نکل گئے؟ اب اس میں وہ داخل ہے، اب اس میں وہ مخاطب ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ الغرض ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ کی جناب سے لے کر کے آئے ہیں ان کو دل سے مانتے ہیں، دل سے حق جانتے ہیں۔ اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان والا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب بات ہم سے آپ سے ہے، دوسروں سے نہیں ہے۔ بات کس سے ہے؟ ہم اور آپ سے۔ گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ گاڑھی تو نہیں ہے، اگر کہیں گاڑی لگے تو میں پتلا کروں گا، بتا دینا مجھے۔ میں نے پہلے بتا دیا میرا مزاج، میرا جو انداز ہے بیان کا وہ یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے کچھ تحقیقی معلوماتی اور تھوڑی نکاتی اور پوائنٹی گفتگو ہو، ورنہ واقعات اور بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگر وقت نے اجازت دی تو میں پھر جو ہے قرآن سے ہی اور حدیث کی روشنی میں ایک آدھ بات بیان کروں گا۔ اب آپ نے سمجھ لیا میں نے جو آیت پڑھی، اس میں بات اب صرف ہم سے اور آپ سے ہے، سارے کیٹیگری کے نکل گئے۔ اب اللہ نے حکم دیا ہمیں اور آپ کو، جو کلمہ گو ہیں، جو اس کو ایک مانتے ہیں، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب ان سے بات رہ گئی۔ اب اللہ ان سے کہتا ہے اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر ایمان لائے ہو تو مجھ خدا سے ڈرو۔ کیا کہا رب نے؟ ایمان والو اللہ سے۔ ایمان والو، مجھے ایک مانتے ہو نا، میرے محبوب کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہو۔ اب سنو، یہ پیغام تمہارے لیے ہے، اور پیغام یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اب ہم اپنے گریبان میں جاتے ہیں۔ مولانا مشیر نے نقطے طرف ہمارے اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اشارہ کیا تھا۔ کیا یہ ڈرنے کی، اللہ سے ڈر کی بات ہے؟ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، میرے تو سمجھ میں نہیں آتی، بندہ کہتا میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا دانشور ہوں، بڑا مائنڈیڈ ہوں، بہت قابل ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کا انسان جتنا بڑا گدھا اور بیوقوف ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اس کی مثالیں ایک نہیں بتاؤ کتنی دے سکتا ہوں، وہی مثال جو مولانا صاحب نے دی۔ بندہ کہتا میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا دانشور، اتنا دانشور ہوا، اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا مائنڈیڈ، اتنا منطقی، فلسفی، سائنٹفک ترقی یافتہ ہوا کہ ابھی دولہا نے نہیں دیکھی، ویڈیو والے پہلے دیکھ جی جی بات صحیح ہے۔ ہم تو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں نا، مجھے تو کبھی کبھی میں بیٹھتا ہے ایک آدھ مرتبہ بدریا ویڈیو والے کو مار بیٹھتا، میں صحیح بتا رہا ہوں، غصہ آ گیا مجھے۔ چونکہ ہم جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے، قاضی صاحب جب اجازت لینے لے جاتے ہیں تو وہ ساتھ میں وہ بھی جاتا ہے، ویڈیو والا بھی۔ اب وہ ہم اجازت لے رہے ہیں، اب ہمارے ہی سامنے کبھی کہتا ہے سمجھا تھوڑا ادھر سے سرکانا، ان کا تھوڑا ادھر سے سائڈ سے، تھوڑا ایسے کرو، تھوڑا ایسے کرو، یہ تھوڑا کرو، وہ تھوڑا کرو۔ میں نے بے جس کی ہے اس نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، تو پہلے ہر اینگل سے دیکھ لے، ہر اینگل سے دیکھ لیتا ہے ویڈیو والا جی، تھوڑا سائڈ سے، تھوڑا اس سائڈ سے، تھوڑا اوپر سے، تھوڑا نیچے سے، تھوڑا آگے سے، تھوڑا پیچھے سے۔ کیا ہو گیا؟ یہ عقل مندی ہے، یہ دانشوری ہے، یہ ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ہماری ترقی ہے۔ بے شک بے شک
ہماری بے غیرتی ہے، یہ ہماری بے حیائی ہے۔ اگر کل ہم مولانا صاحب ہو کر کے یہ ہمارے گلی محلے کا کوئی بندہ پہنچ جائے اور اسی کی بیوی سے اس سے کہے کہ ذرا اس اینگل سے دکھانا، ذرا اس اینگل سے دکھانا، ذرا اس اینگل سے، تو کوئی گولی مار دے اس نے، مار دے گا کہ نہیں مار دے گا؟ ایسی غیرت جاگے گی، ایسی غیرت جاگے گی، سمجھے آپ، بندوق نکل آئے گی، تلوار کو آنکھیں پھوڑ دے، زبان کاٹ لیں، گولی مار دے، تک کہاں غیرت چلی گئی تھی؟ وہ بھی تو غیر محرمی تھا۔ جب وہ کہہ رہا تھا اس اینگل سے، اس اینگل سے، ادھر سے، ادھر سے، اور وہیں تک محدود نہیں ہے، پھر گھر میں آتی ہے تو پھر گھر میں بھی ویڈیو بنتی ہے، پھر میاں اور بیوی دونوں کی بنتی ہے، پھر دونوں کے اینگل چینج ہوتے ہیں، اس اینگل سے، اس اینگل سے، اس اینگل سے۔ میرے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہماری شادیوں کی ایسی بے حیائی نہیں ہوتی۔ ابھی جو مولانا نے کہا نا دیوس، عربی کا لفظ ہے، عربی میں دیوس اسی کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں بے حیائی کرے، پردے کا اہتمام نہ کرے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فرماتے ہیں الدیوس، جی پہلا دیوس۔ پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون؟ فرمایا دیوس وہ جو اپنے گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کرتا، جو چلا آ رہا منہ اٹھا کے چلا آ رہا، کیا ہے یار؟ دوسرا فرماتے والآق، جی، اور دوسرا وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کبھی جنت میں داخل۔ تیسرا فرماتے والرجلۃ من النساء، اور تیسرا وہ ہے جو مرد ہو کر کے عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کرتا ہے، نہیں آ رہی، کبھی کان چھدوا رہا ہے، کبھی ناک چھدوا رہا ہے، کبھی نہیں کیا کیا چھدوا رہا ہے۔ اللہ نے اچھا خاصا مرد بنا، یہ چھدوا کر کے پتہ نہیں کیا بنا رہا ہے۔ صحیح بات، حقیقت۔ تین لوگوں کا تذکرہ ہے حدیث شریف۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا بات اب کوئی اور نہیں ہے، بات ہم سے ہے، ہم سے۔ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ آ جائیں ایک سائیڈ میں جو ایمان والے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو میرے پیارے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، مختصر میں یوں کہہ لیجئے، شارٹ فارم میں یہ کہہ لیجئے کہ آج ہماری جتنی بھی ہمارے سماج میں برائیاں، بے رحمیاں، سمجھا، خرافات، بدعات، سیئات، منکرات، جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن اگر ایمان لائے ہو تو میرا خوف پیدا کرو۔ جوا ہمارے یہاں اتنا عام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ سٹا ہمارے یہاں اتنا عام ہو گیا، اپنے یہ مت کہنا ہمارے شہر کو بدنام کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، لوگ اب تو اسے عیب سمجھ ہی نہیں رہے۔ جی میرے بھائی، حرام کی کمائی سے بچو۔ آقا نے فرمایا، حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت یا لا يدخل الجنت جسم غذی بالحرام او ينبت بالحرام۔ آقا فرماتے ہیں وہ جسم کبھی جنت میں جا نہیں سکتا جو حرام مال سے پلا ہو۔ بے شک، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سٹے سے بچو۔ تو آج سٹا، سود، زنا، شراب، جتنی برائیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، نمازوں سے دور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں۔ ڈرو اللہ سے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تھوڑا اشارہ، ورنہ اتنا ہی کافی ہے۔
اگر آدمی عمل کرے تو تھوڑا ہی کافی ہے، بے شک اور اگر عمل نہ کرے تو پھر دفتر کے دفتر اڑیل دو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اتق اللہ پر گفتگو کرنے لگا تو پھر گھنٹوں چاہیے، اور میں قرآن اور حدیث سے بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں، ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لیکن نہیں ڈر رہے تو خدا سے نہیں ڈر رہے۔ بے شک فلاں کی شادی میں بینڈ بجا تھا، اگر ہماری میں نہیں بجے گا تو ناک کٹ جائے گا، برادری کا ڈر، جی لوگوں کا ہی تو ڈر ہے۔ اور کیا بے شک فلاں نے 3000 کا کھانا کیا تھا، اب یہاں 1000 کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک اگر ہم نے 3500 کا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بے شک ناک کٹ جائے گا۔ حق ہے جی فلاں میں ایسا ہوا تھا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو برادری والے کیا کہیں گے؟ بے شک اس نے ہمیں کھلایا تھا، ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے، اگر ہم برادری کو نہیں کھلائیں گے برادری کا کہے گی، ناک کٹ جائے گی۔ میرے بھائی، مسلمان کی ناک اتنی کمزور نہیں ہو سکتی، اور جو حرام کی وجہ سے کٹ رہی ہو، اللہ کرے ایسی ناک کٹ ہی جائے۔ بے شک کیا ضرورت ہے ایسی ناک سلامت؟ بے شک بے شک ایسی ناک تو کٹ ہی جائے، وہی اچھا ہے۔ ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ بے شک بے شک بے ایک شک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِی إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ خدا سے ڈرو اگر مومن ہو۔ بے شک بے شک اگر تم مومن ہو مومن ہو اگر مومن ہو، ان شرطیہ کے ساتھ ہے۔ جی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں خوف خدا ہوگا اور دوسروں کا ڈر نہیں ہوگا، وہ سچا پکا کامل مومن ہوگا، اور جس دل میں لوگوں کا ڈر ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مکمل مسلمان ہو سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ڈرو مجھ خدا سے، لوگوں سے نہیں، اگر مومن ہو۔ بے شک مومن کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جی اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور یاد رکھو، جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہاں سارے ڈر نکل جاتے ہیں، اور جس دل میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے یا اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہاں ہر ایک کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرے، پھر زمانے سے نہیں ڈرے۔ بے شک اسی لیے تو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار یہ میرے اولیاء ہیں، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ کون ہیں؟ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، بے شک اور نہ ان پہ کوئی حزن ہے، ملال ہے۔ کیوں؟ جس دل میں جب اگر خدا کا ڈر بیٹھ جائے تو پھر وہاں رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جی بے شک ہمارے یہاں غم کا جو بھنڈار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دنیا کا ڈر اور لوگوں کا ڈر ہے، بے شک بے شک مال کی محبت ہے، تبھی تو اس کا کام اس کا کام یہ ہے وہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر یہ ساری چیزیں نکل جاتی بے ہیں، شک بے شک پھر انہیں کوئی ملال نہیں، پھر تو انہیں بس اللہ کی نافرمانی ہی کا ملال ہوتا ہے بے کہ شک۔ کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ بے شک اس لیے میرے بھائی ڈرو اللہ رب العزت سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب اللہ سے ڈرنے کے بعد اب جو میرے اولیاء ہیں، جو مجھ سے ڈر کے میرے دوست بنے ہیں، ان کا دامن تھامو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب ان کا دامن تھامو۔ توجہ ہے میرے بھائی کی نہیں ہے؟ بے شک پہلے خدا کا ڈر پیدا کرو۔ اسی لیے جب تم دنیا کا مشاہدہ کرو گے، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں چہرے مرجھانے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ حالانکہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ابھی میں صرف آیت کی ہلکی تشریح کر رہا ہوں، ابھی ایک پوری ہی تشریح جملہ ہوا، ایک جملے کی بھی نہیں سمجھ ہوئی۔ رہے میرے بھائی؟ میں سمجھ سکتا ہوں، کیا کریں، میری مجبوری ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اب مجھے آتی نہیں ہے ایسی تقریر کے ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی، میں سوچتا ہوں کچھ گہری اور معلوماتی گفتگو۔ بے شک جی۔ بے شک اور میں ایک بات اور بتا دوں،
میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں، جو بھی اچھا عالم ہوگا وہ اپنے معیار سے گر کے گفتگو نہیں کر بے سکتا۔ شک اگر تمہیں کسی عالم کے علم کو پہچاننا ہے تو اس کی گفتگو سن لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل علم ہے، بے بے شک شک کیونکہ آدمی معیار سے گر کے گفتگو نہیں کرتا۔ نہیں کر پاتا۔ اس لیے میرے بھائی، تو پہلے کیا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ لیکن جب ہم کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک کیٹاگری کے وہ لوگ ملتے ہیں، کون؟ جنہوں نے اتقوا اللہ کو تو لیا ہے، جی اور توجہ سے، جو گلی گلی گھوم رہے ہیں، نگر نگر گھوم رہے ہیں، چونکہ اتقوا اللہ میں ہر نیک عمل آ گیا، ہر برائی سے بچنے کا حکم آ گیا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز پڑھے گا، بے شک اللہ سے ڈرے گا زکات دے گا، نہیں بھی دیتا ہوگا اللہ کا ڈر آڑے آئے گا، دینا لگے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو روزہ رکھے گا۔ لیکن ایک برادری ایسی ہے، اسی زمین کی سطح پر سانس لیتی ہے، سمجھے آپ، جب اس سے تم نماز کی بات کرو تو بڑی بات کریں گے، روزے کی بات کرو بڑی بات کریں گے، قرآن کی بات کرو بڑی بات کریں گے، حدیث کی بات کرو بڑی بات کریں گے، المختصر سارے نیک عمل کی بات کرو بڑی بات کریں گے۔ اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم تو بڑی تبلیغیں کرتے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں، نگر نگر گھوم رہے ہیں، تصویر ایسی ہے، آگے سے پیچھے، کبھی پیچھے سے آگے، سب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن جب انہی کے سامنے تم اولیاء کی عظمتیں سمجھے، آپ ان کے محامد، ان کے محاسن، ان کے کرامات، ان کی عظمتیں بیان کرنے لگو تو ان کا چہرہ سکڑ جاتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک تو ان کا چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو وہ ہیں جو اپنے جسم سے مکھی نہیں اٹھا سکتے، ان کے مزار سے اگر کوئی مکھی سمجھا اڑ کر کے کچھ لے جائے تو اس کو چھین نہیں سکتے، یہ تو بدھ کی طریقے سے ہے، تم تو خبر بجھے ہو، بت پرست، ایسی باتیں آتی ہیں۔ اس کی ضرورت ہے ہمارے ذہن میں، اس لیے میں تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہاں، سارے دابیوں کو تھوڑا سا، میں جب بات کرتا ہوں تو میرا یہ مزاج ہے کہ میں اس آیت پہ جس پہ گفتگو کرتا ہوں اس کے جتنے بھی گوشے اور شوشے ہوتے ہیں سب پر گوش مالی کرنے کی جسارت رکھتا ہوں، بے شک سب پر۔ تو میرے بھائی، ایسے لوگ ہیں، یاد رکھو یہ بھی گمراہ ہیں۔ بے شک کیوں؟ اس لیے انہوں نے آیت کے ایک جز کو تو لیا، اتقوا اللہ کو تو لیا، لیکن وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کو چھوڑ دیا۔ بے شک کیونکہ اگر صرف نماز سے کام چل جاتا، روزے سے کام چل جاتا، حج سے کام چل جاتا، زکات سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں پڑھنا چاہیے، فرض ہے، نماز اہم الفرائض ہے، دین کا رکن ہے میرے بھائی۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کا 5 وقت نماز فرض ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا، نماز پڑھو بیڑا پار ہے، نماز پڑھو بیڑا پار ہے، میں نے کہا تو اللہ اتقوا اللہ ہی پر وقف کر دیتا، بے شک یہیں پر بات ختم ہو جی، آیت یہیں رک جاتی۔ اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہتے ہیں، بے شک اللہ نے اتقوا اللہ کے ساتھ ہمیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا مطلب ہے؟ نمازیں پہلے پڑھ، روزہ پہلے رکھ، زکات پہلے دے، حج پہلے رکھ، المختصر وہ تمام جو حکم کرنے کے ہیں انہیں کر، جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچ۔ اب ان کو سب کو کرنے کے بعد تمام اکھوں کا میاری چاہتا ہے تو میرے اولیاء کے کاموں کو تھا۔ انہوں نے آیت کے ایک جز کو لیا۔ اب ہماری برادری میں ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے، کون؟ وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی سمجھے آپ چشتی ہیں، ہم تو صابری ہیں، ہم تو وارثی ہیں، ہم تو فلانے ہیں، ہم تو ڈگانے ہیں، پہن لیے ہرے پیلے نیلی بینگنی کھبڑے کپڑے پہن لیے، 10-20 انگلیاں پہن لی، کسی نے بال بڑھا لیے، کسی نے جھبڑا بند کر لیا، کوئی سمجھا مہینوں دن آیا نہیں ہے، سمجھا کوئی لٹیا پی رہے، کوئی چٹیا پی رہے، کوئی ہوٹلیا پی رہے، کوئی پٹیا پی رہے، بہت خوب ہے کہ نہیں ہے؟ ابڑا چلا آ رہا، جھبڑا چلا آ رہا، پورا ایسے آ رہا، یہ کنگن ہے، یہ سمجھے آپ، یہاں چل لے وہاں چل لے، یہاں انگوٹیاں، یہ راکٹ، وہ مالائیں، اور یہ چلا آ رہا، ایسا لگ رہا پورا بساط کھانے کی دکان چلی آ رہی ہے۔ صحیح بات۔ اور قوم ہماری اس کے پیچھے پاگل ہے، نماز اس کے پاس نہیں۔ اور یاد رکھو یہ جو بد مذہبیت پھیلی ہے نا، لوگ گمراہ کر رہے ہیں،
یہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں دکھا کر کے. دیکھ رہے یہ دیکھو دیکھ رہے یہ بریلوی ہے. ہاں دیکھ رہے اذان ہو رہی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھو نماز ہو رہی دیکھ رہے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بریلوی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ سیدھا سچا مسلمان بیچارہ کیا جانے بریلویت کیا ہے سنیت کیا ہے کیا. ہر برائی کو بریلویت سے جوڑ دیا جاتا ہے. دیکھو دولہا نے مہندی لگائی بریلوی ہے. دیکھو بینڈ باجا بج رہے بریلوی ہے. یعنی ہر برائی کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا بریلوی سے جوڑ کے جو بھی برائی ہوتی لوگ کہتے ہیں یار یہ بریلوی ہے. جبکہ میں کہتا ہوں پڑھو ایک بار یار بریلویت ہے کیا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کے علماء ایک بار ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. یہی غلط فہمیوں کے شکار تھے. 3-4 مولوی تھے بیٹھے. انہوں نے یہی جب معاملہ رکھا نا میرے سامنے میں نے کہا یہ ہے بریلویت. جب میں نے بریلویت کا آئینہ دکھایا تو انہیں اپنی شکل بلی بدصورت لگی. ایک مفتی کی نہیں کئی مفتی کی بات کر رہا ہوں. ایک سے ایک تو آپ کے محلے میں ماسٹر صاحب 1 گھنٹہ میری بات ہوئی تھی. شکیر بھائی موجود تھے وہاں پر. 1-سوا گھنٹہ ایک مفتی ہے یہیں شہر کا. جب اس سے میری بات ہوئی بولا یار مولانا آپ سے بات کر کے بڑا دل خوش ہوا. میں تو یہ سمجھتا ماں. میں نے کہا تم سمجھتے ہی تھے کبھی ایک بار پڑھ تو لیتے. اور اگر بات کرنی ہے تو کسی سچے اچھے سمجھے آپ تھوڑے علم دار عالم سے بات کرو پتہ چل جائے گا بریلویت ہے کیا. سمجھے میرے بھائی. تو یہ بھی گمراہ ہیں لیکن جوڑ دیا گیا ان کو بریلویت سے. تو ان سے بھی بچو. جی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بدلے کا صابر گلیری پڑھ گئے غریب نواز پڑھ گئے ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم تو آگے بس کرتے ہیں مدینہ پہنچ جاتے ہیں. سمجھا جس کو نہ رہنے کا سلیقہ نہ پہننے کا سلیقہ نہ نہانے دھونے کا سلیقہ کچھ نہیں ہے. اور آج کل کا تو عجیب یار ٹریجڈی ہو گئی. جو جتنا گندا جتنا میلا اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا. ایک پہچان بنا رہی لوگوں نے. اس لیے ان سے ڈرو یار. میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ماں ہوتی تو وہ جو لے کر آئے تھے ان پہ پہلے ہو گئی ہوتی. اور انہوں نے کیسی پڑھی تو پھر پڑھو ان کی سیرت تو پتہ چلتا ہے. آخری وقت حیات ظاہری سے جانے کا ہے تب بھی اشارات سے نماز پڑھی. کیوں امت کو درس دے دیا. اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی 63 سالہ حیات ظاہری ہے. کسی گوشے کو اٹھا لے تیری زندگی کا لمحہ سدھر جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو صحیح میرے محبوب کو اگر نماز کے تعلق سے پڑھنا ہے تو پھر ان کی نمازیں دیکھ لے. بے شک جب مقام بشریت پر فائز ہو. اب دیکھتا ہوں میں جملہ دے رہا ہوں. جب مقام بشریت اور ابدیت میرے آقا کے 2 مقام ہیں. ایک مقام بشریت بھی ابدیت بھی اور ایک مقام محبوبیت بھی ہے. سبحان اللہ. جب مقام بشریت اور ابدیت پر فائز ہو تو ایسی عبادت کرے کہ پیروں پر پیر آ جائے. لیکن جب مقام محبوبیت پر ہو تو خدا کا مقام بلا لے. سمجھا. اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے جیسا نہیں ہے. عبادت کرتے دیکھا پیروں میں ورم آتے دیکھا تو کہیں یہ نہ سمجھ جانا کہ ہمارے جیسا. بے شک بے شک ہے نہیں. اس لیے اللہ نے لامقام بلایا. بے شک. زمین پر چلا کر کے بتا دیا کہ یہ خدا نہیں ہے. بے شک ہے نا. اور لامقام بلا کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے جیسا نہیں ہے. یہ میرے بھائی تو وہ نبی ہیں اس کی حیات پڑھو کیسی نمازیں اور کیسی عبادت. تو کہاں سے آ گیا یار. اب بات اگر پیروں کے پیر کی چل رہی ہے تو ابھی آپ سن رہے تھے ان کو پڑھ کے دیکھ لو. بے شک. مادرزاد ولی ہے کہ نہیں ہے. مادرزاد مطلب جو ہے ماں کے پیٹ سے ولی. بے شک. پیٹ سے ولی ہے لیکن عبادت کیسی ہے ریاضت کیسی ہے. ابھی آپ نے بتایا نا کہ عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز. بے شک. 40 سال وہی پڑھ پائے گا جو 40 سال سوئے گا نہیں. بے شک بے شک. کیونکہ وضو ٹوٹنے سے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک نیند بھی ہے. بے شک. تو اس کا مطلب غوث اعظم 40 سال تک سوئے نہیں اللہ کی عبادت کی ہے. بے شک. جیسے پیشاب سے پاخانے سے وضو ٹوٹتا ہے ایسے ہی بغیر ٹیک لگا کر کے یا لمبا لمبا لیٹ کر کے اگر کوئی بندہ ایک لمحہ ہی سو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک کی نماز پڑھی. اور سن لو ایک یہ بھی ہے اور پھر ایک یہ بھی دیکھو دوسرے اینگل سے دیکھو کہ ایک مرتبہ شیطان نے اتنا حملہ کیا سمجھے آپ سوئے احتلام ہو گیا یعنی بدخوابی ہوئی. سمجھ رہے نا جس کو ہم آپ کہتے ہیں. اٹھے سردی کی راتیں ہیں غسل کیا فوراً غسل کیا
پھر سوئے 40 مرتبہ غسل کیا لیکن نماز قضا نہیں کی. سبحان اللہ. پڑھو تو صحیح آپ. بے بالکل شک. مادرزاد ولی ہے 25 سال عراق کے جنگل میں گزارے ہیں, بے شک بے شک مجاہدہ کیا ہے. بے شک مادرزاد ولی ہے. خود غوث اعظم فرماتے 15 سال میرا حال یہ رہا کہ دیوار میں کھوٹی ٹنگی ہوتی, ایک ہاتھ سے ایک کھوٹی پکڑتا اور ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا, پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا, جب صبح ہوتی تو پورا قرآن تلاوت کر لیتا. 15 سال میرا یہ معمول رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو صحیح ان کو. بے شک اور سن لو, تم تو کرو گے پیروں کی بات ہے نہیں, بے شک. بھائی لٹیا پیر, گھٹیا پیر, سمجھا چٹیا پیر, چٹیا والے بھی پیر ہیں. جی. ایک ایسے چٹیا پیر آ گیا تھا, اتنی لمبی چٹیوں میں ربڑ ربڑ ڈالے ہوئے, اور انہیں کہنے کون کون سی خرابات کر رہا, مجھے بلایا گیا, میں گیا, اسے پتہ چل گیا, وہ میرے آنے سے پہلے ہی احمد آباد بھاگ گیا. صحیح بتا رہے ہیں. تو ایسے ایسے پیر ہیں, یہ تو پیر ہیں ہی نہیں, ان سے دور رہو. یہ وہ ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے کودیں گے. بے شک آپ نے. اب یہ ڈوز کیا دیتے ہیں, آواز صحیح آ رہی, ڈسٹرب نہیں ہو رہا. یہ ڈوز کیا دیتے ہیں, ڈوز یہ دیتے ہیں کہ یار مولوی اور فقیروں کی کبھی بنی بے شک. ہاں ایسا انجیکشن دے دیا ہے انہوں نے قوم کو, قوم بھی کہتی ہاں یہی مولوی ہے نا, انہوں نے منصور حلاج کی کھال اٹھوائی تھی, یہی مولوی ہے نا, انہوں نے سمجھا ان کو پھانسی دلوائی تھی, یہ مولوی ہے نا. ارے میں نے کہا پہلے منصور حلاج جیسا بن تو صحیح, تو تیرے بھی قدم چوم لیں گے. بے شک. یار آدمی اس مقام پر پہنچے پھر کہے کہ ہم یہ ہیں, تب تو ہم مان لیں گے. بالکل. قیاس کے لیے, قیاس کے لیے, اس کے لیے بھی تو علت مشترکہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. ہم میم کے معرفت کے میم سے واقف نہیں, وہ معرفت کے بحر میں گوتے لگا رہے اور ہم اپنے آپ کو ان پر قیاس کر رہے ہیں. تو سن جواب یاد کر لو, یہ میں پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں, پیر کی نہیں, اور یہ گمراہ پیروں کی طرح میں بڑے پیر کی بات کر رہا ہوں. بے شک. بات آ گئی ہے تو پھر ایک ان کا نسخہ دے دوں آپ کو. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کل العلوم منحصرۃ باربعۃ انواع. فرماتے سارے علوم 4 علموں میں منقسم منحصر ہیں. جی. کتنے علم ہیں؟ 4. یہ یاد رکھو, یہ ان کے لیے ڈوز ہے, یاد کر لینا, کچھ لے کے جاؤ. کن کے لیے؟ جو کہتے ہیں مولوی اور فقیر میں بنتی نہیں. ہاں میں نے کہا تیرے جیسا فقیر ہوگا تو بنے گی کیسے, بالکل. اور جو فقیر ہوگا وہ مولوی پہلے ہوگا, فقیر بعد میں. بے شک آپ کے. بغیر مولوی کے فقیر ہو ہی نہیں سکتا, جی. بے شک. اور بغیر شریعت کی پابندی کے طریقت آ ہی نہیں سکتی. اگر کوئی بھی اللہ والا سمجھے, آپ ایک بھی ایسا دکھا دو جو بغیر علم کے اور بغیر شریعت کے پابندی کے اللہ والا بنا ہو. بے شک. یہ تو بدنام کر رہے ہیں جن کو مانتے ہیں, یہ ان کی بھی نہیں مانتے. نہیں مانتے. صحیح بات. غریب نواز ایسے ہی تھوڑا بن گئے. بے شک. یہ غریب نواز وہ ہیں جب غوث اعظم نے کہا کہ یہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے, تو غریب نواز خراسان کی وادیوں میں تھے, گھاٹیوں میں عبادت کر رہے تھے. اب اللہ والے ہیں, یہاں انہوں نے اعلان کیا, وہاں انہوں نے سن لیا, سبحان سبحان اللہ. اللہ. فوراً گردن جھکائی اور کہتے ہیں یا غوث, صرف گردن پر ہی نہیں, آپ کا تو قدم ہماری آنکھوں اور سروں پر ہے. سبحان اللہ. ادھر غوث اعظم نے بھی سن لیا. اب غوث اعظم فرماتے ہیں غیاث الدین کا بیٹا معین الدین گردن جھکانے میں سبقت لے گیا, یعنی پہلے جھکا دی, اس لیے ہم نے اسے ہندوستان کی سلطانی عطائے مصطفیٰ بھی ہے, عطائے غوث اعظم بھی ہے. ہمارا ہند کا راجا عطائے مصطفیٰ بھی ہے, عطائے غوث اعظم بھی ہے. سمجھا؟ تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غوث اعظم کا سر قدم کا کیا کہا, انہی غوث اعظم کا قول فرماتا ہے علم 4 چیزوں میں. زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی, نئے بات بیان کروں. نہیں. ہاں, چونکہ پیچھے مولانا علم ہدا صاحب بھی ہے, ان کا بھی ڈر لگ رہا ہے. آرام کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. اور لگاتار بولنا بھی ہے, کل بھی پرسوں بھی باہر. علم کتنے ہیں؟ 4. فرماتے ہیں پہلا الاول ظاہر الشریعہ, پہلا علم ظاہر شریعت ہے. بے شک.
ظاہر شریعت کیا ہے؟ فرماتے الاوامر والنواہیات. ابھی جو میں نے کہا جی جیسے قرآن میں ہے نا کہ یہ کرو وہ نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی جوا، شراب، سٹا، سود، زنا، یہ منہیات ہیں. جی نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ یہ کیا ہے؟ اوامر ہے. فرماتے ہیں یہ ظاہر شریعت ہے. پہلا کیا ہے؟ ظاہر شریعت. ظاہر شریعت. فرماتے ہیں ہر بندے کو چاہیے، غور سے سنیں، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا سر تسلیم اس کے آگے خم کر دے. یعنی ہر ایک کو چاہیے کہ شریعت کی پابندی کرے. دوسرا فرماتے ہیں باطن الشریعت، یعنی جو شریعت کا کلوز ہے، ڈیپلی. ہمیں انگریزی آتی نہیں، اس لیے تمہاری زبان میں ہم سوچتے ہیں شاید تمہارے سمجھ میں آ جائے، اس لیے جیسی آتی ہے تھوڑی الٹی سیدھی سمجھانے کے لیے. بے شک. یعنی باطن الشریعت، یعنی جو شریعت کا بھی اندر باطن ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں یسمى علم الطریقہ، اسی کو علم طریقت کہتے ہیں. سبحان بے شک. تیسرا فرماتا ہے والثالث باطن الطریقہ، اور تیسرا طریقت کا بھی باطن ہوتا ہے. فرماتے ہیں یسمى علم المعرفہ، اسی کو معرفت کہتے ہیں. بے شک. چوتھا فرماتے ہیں بطن البواطن، جو سب سے گہرا باطن کا بھی باطن. فرماتے ہیں یسمى علم الحقیقہ، اسی کا نام حقیقت. کتنے علم ہے؟ 4. شریعت، باطن شریعت یعنی طریقت، معرفت، حقیقت. اب آپ فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں ہر وہ جو بندہ سالک راہ خدا ہے، یعنی راہ خدا طے کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اور سالک راہ ہدایت ہے، یعنی راہ ہدایت اگر وہ کرنا سمجھا ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے لا بد من حصولها كلها، اسے چاہیے کہ یہ چاروں حاصل کرے. سبحان جی. چاروں حاصل کرے. اب یہ چاروں ملیں گے کہاں؟ جی توجہ ہے میرے بھائی، بہت بے غور شک. سے. بے شک. اب اس کے بعد غوث اعظم نے حدیث نقل فرمائی. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشریعۃ شجرۃ، شریعت ایک درخت کی طرح ہے. جڑ کی طرح کہہ لو، تنے کی تنا سمجھتے ہیں نا، جو سیدھا جاتا ہے وہ تنا ہوتا ہے، پھر شاخیں پھوٹتی ہیں. جو جڑ ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. اسی کو یہاں پر تنے کو، جڑ کو کیا کہا گیا؟ درخت. فرماتے الشریعۃ شجرۃ، شریعت ایک. یہ بات غوث اعظم کی ہے. کرامتیں بہت سنتے ہو، کچھ ان کا جو نسخہ انہوں نے دیا ہے وہ بھی سن لو. سبحان سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ فرماتے شریعت ایک درخت کی طرح ہے، والطریقۃ اغصانها، اور طریقت اسی درخت میں لگنے والی شاخیں ہیں. والمعرفۃ اوراقها، اور معرفت انہی شاخوں میں لگنے والے پتے ہیں. والحقیقت اسمارها، اور حقیقت انہی پتوں میں، پھولوں کے ذریعے لگنے والے پیڑ میں پھل ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، پہلے کیا ہے؟ شریعت درخت کی طرح ہے، اگر جڑ نہ ہو، تنا نہ ہو تو شاخیں آ سکتی ہیں، شاخیں نہ ہو پتے پھول آ سکتے ہیں، پتے پھول نہ ہو پھل آ سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ پھل کے لیے اور اسی طریقے سے پتوں اور پھولوں کے وجود کے لیے شاخوں کا ہونا ضروری ہے. پھل کے لیے پتوں پھولوں کا ہونا ضروری ہے، پتوں پھولوں کے لیے شاخوں کا ہونا ضروری ہے، شاخوں کے لیے تنے اور پھل کا ہونا ضروری ہے. تو جڑ اصل ہے اور وہ شریعت ہے. جب تک شریعت نہ ہوگی، طریقت نہ ہوگی، معرفت نہ ہوگی، حقیقت نہ ہوگی. تو چھوڑ کے بندہ کہے کہ ہم طریقت والے ہیں، معرفت والے ہیں، تو ابلیس تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. اور اسی پر قرآن نے مہر لگائی. اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو میرا ولی ہوگا
وہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، تقوی شعار ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں شریعت کی نافرمانی کر کے، شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے اگر کوئی ہوا میں نہیں اڑتا دکھائی دے تو جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہم اس میں لگے پڑے ہیں، اس نے لونگ نکال لی، اس نے سیب نکال لیا، کاجو نکال رہے ہیں آج کل، کاجو کاجو والے بابا، نہ جانے کون کون سے بابا ہے، کوئی لونگ والا بابا ہے، کوئی سیب والا بابا ہے، کوئی عطر والا بابا ہے۔ یہ شوبدے والی اور یہ جادوگری چل رہی ہے۔ اگر ان کو ہی ماننا ہے تو ہم نے ایک اور دیکھا ہے، ہمارے ہاں گاؤں میں ایک بار آیا تھا نکڑ میں، کھیل نہیں کرتے کھیل، انہیں لڑکے کو جھکایا اور جنے گوا اس کے پیچھے ایسے کر کے اس نے بانسری گھمائی اور ایسے ایسے کر کے ہلایا، اس نے پیچھے جگ لگایا، اس میں کھن کھن گرتی ہے، اس کو بھی مانو۔ بچو میرے بھائی، اگر کسی کے ہاتھ، لوگ ایسے لوگوں سے جڑ رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ جس ایسے ہاتھ سے بندے کے ہاتھ مت تو میرے بھائی، پہلے دیکھ لو شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کا پابند ہو تب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرو، سمجھا؟ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کونوا مع الصادقین کو لیا، اتقوا اللہ کو چھوڑ لیا، لیکن حق والا وہ ہے، اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو شریعت کی پابندی کر کے اب اولیاء کے دامن کو جوڑے، اسی کا نام سنیت ہے، اسی کا نام بریلویت اور مسلک اعلی حضرت، اسی کا نام بریلویت اور اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت، یہ یہاں کی زبان میں بریلویت۔ بے شک۔ اس لیے میرے بھائی ڈرو اللہ سے، نمازوں کی پابندی کرو، اولیاء کے دامن میں چلو۔ اولیاء کا بڑا مقام ہے، میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا بخاری شریف کی، اور حدیث قدسی ہے جی، میں اگر بات کروں اولیاء کے تو میں حدیث نبوی نہیں، حدیث قدسی کا ہی سنا سکتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی بخاری شریف سے۔ بخاری شریف سے نبی کی تو بات کی بات ہے، اللہ نے بڑا مقام بیان فرمایا۔ بے شک۔ اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی بھی ولی سے ذرہ برابر بھی دشمنی اور بغض اور کینہ اور دشمنی عداوت رکھے، اس سے کہہ دو کہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہے، میرا اعلان جنگ ہے اس کو۔ نہ جانے کیسے ان کی زبانیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اچھا اس کا تو مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، بے شک۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی کبھی کبھی مٹبیڑ ہو گئی ہوگی، اولیاء کرام کی بات چلی ہوگی، تو منہ سکوڑ کر کے لوگ کرتے نہیں، باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کسی کی اگر بیماری ناپنی ہو، جیسے اگر کوئی اولیاء کی پہچاننا کہ اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا، نبی اس کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے سامنے اگر تمہیں نبی کی محبت اور نبی کے بارے میں چیک کرنا ہے کہ اس کے دل میں کینہ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نبی کی تعریف کرنے لگو، نبی کی عظمتیں بیان کرنے لگو، بڑائی بیان کرنے لگو۔ اگر چہرہ کھل جائے سمجھ لو سنی، اور چہرہ سکڑ جائے سمجھ لو بیماری ہے، بیماری ہے۔ تھرمامیٹر دے رہے ہو تم کو۔ اولیاء کے بارے میں اگر چیک کرنا ہے تم کو کہ اس کے دل میں کینہ ہے کہ نہیں ہے، اولیاء کے محامد محاسن کرامتیں عظمتیں خصائص بیان کرنے لگو، چہرہ کھل جائے سمجھ لو اپنا والا ہے۔ بے شک۔ اپنا والا کیا ہے؟ حق والا ہے۔ حق والا۔ اور اگر چہرہ کریلے کی طرح سوکھ جائے، سکڑ جائے، تو سمجھ لو کہیں نہیں کالک ہے۔ بے شک۔ اللہ فرماتا ہے ذرہ برابر من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے کسی بھی ولی سے ذرہ برابر بھی اگر کینہ رکھتا ہے، اس سے کہہ دو مجھے اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ بے شک۔ ہے کسی مائے کے لال میں طاقت، میں ختم کر رہا ہوں میرے بھائی، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، گھبرانا نہیں، استنجا لگا ہو تو کر آؤ، میں ایسا مولوی نہیں زبردستی بیٹھا ہوں۔ اب مجھے بھی ڈر لگنے لگا کہ تم چھوڑ کے نہ بھاگ، میں مولانا ہوں بھی ساتھ بھی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا، اور وہ زادی اور وہ نئے گو سے بیان کروں گا، غوث اعظم کے تعلق سے بھی۔ ہاں تو آپ کہو گے کہ واقعی غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے۔ بے شک۔ من عاد علی ولی، کسی بھی ولی سے، یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری کی ہے، صحیح ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے بات خدا کی ہے، بیان رسول اللہ نے کی، بات خدا ہی کی ہے۔
اللہ کہتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے کسی مائی کے لال میں دم کہ جو اللہ سے جنگ کر سکے بے شک ارے ہماری تمہاری تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ نمرود جیسا آیا تھا، بے شک سنا ہے؟ بے شک ابرہا کا نام سنا ہے؟ ابرہا بادشاہ کا نام، بے شک جو پڑھے لکھے ہوں گے تھوڑے، جی علم ترا کیفا سورہ ہے نا، سورہ فیل۔ ابرہا بادشاہ سرکار کی پیدائش سے پہلے اس نے کہا کہ ہم اللہ کے گھر کو ڈھائیں گے، کعبے کو ڈھانے آیا تھا، یمن کے اندر اس نے کعبہ بنایا تھا میرا، وہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت والی تھے، سردار تھے۔ بہرحال وہ اس نے جب کعبہ ڈھانے کا کیا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل چڑیاں چھوٹی چھوٹی بے بھیج شک بے شک اور اس کے اندر آتا ہے روایت کے اندر ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر مسور کے دار رائی کے دانے کے برابر اللہ نے بھیجے، اور جس پر وہ کنکر گرتا تھا وہی دھستا چلا جاتا تھا، کٹ کٹ کے گرتا تھا، پھٹ جاتا تھا۔ جی اب آپ دیکھیں نا کنکر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ابرہا کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ کٹ کٹ کے گرتا رہا، کٹ کٹ کے گرتا رہا، مرا نہیں۔ ابھی اللہ نے اس کو موت نہیں دی۔ جب چوزے سمجھتے نا مرغی کا بچہ، مرغی کے بچے کا اتنا رہ گیا تب بھی اس میں جان تھی، مرغی کے بچے کا اتنا تھا تب بھی اس میں جان تھی، اللہ نے پھر بھی موت نہیں دی۔ جب مرغی کے بچے کا اتنا رہ گیا تب پھٹا۔ تو اللہ سے کوئی جنگ کر لے گا یار؟ نہیں۔ نمرود کے بارے میں سنا ہے؟ وہ نکلا تھا جنگ کرنے کے لیے، کتنا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، پوجا کرواتا تھا۔ کوئی کہتا ہے مچھر کا بچہ تھا، کوئی کہتا ہے لنگڑا مچھر تھا 1.5 کانگ کا، ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا۔ اب وہ پریشان جب وہ حرکت کرتا تھا تو سارے ڈاکٹر ہار گئے، فیل ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ سب نے ایک ہی علاج تجویز کیا کہ ایسا کرو اس کی چاند پہ جوتے مارو۔ بے شک جی یہ علاج تجویز ہوا، جی جوتے مارو، جب تک جوتوں کا اثر رہے گا یہ صحیح رہے گا، مچھر شانت رہے گا۔ جیسے ہی جیسے جوتوں کا اثر ختم پھر اس میں جوتے مارے جاتے۔ پتہ ہی چلا کہ جو اللہ سے جنگ کے لیے نکلتا ہے ان کے اوپر جوتے مسلط کر دیے جاتے۔ بے شک اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو ایک جملہ بیان کرتا ہوں، بے شک جی جی حضرت، اور میں بیان کرتا ہوں، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں، سمجھا؟ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں کینہ اولیاء ہے اللہ کا، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ہماری تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ نمرود جیسا آیا اللہ نے اس پر جوتے مسلط کر دیے۔ آج بھی جن کے دلوں میں اولیاء کا کینہ ہے ان کی صورتیں دیکھ لو، جوتے جیسی ہی لگتی ہے۔ جی جن کے دل میں کینہ ہے ان کی صورتوں پر بھی جوتے مسلط کر دیے گئے۔ اور جو اولیاء سے محبت رکھتے ہیں مولوی کو چھوڑو، ایک عام آدمی اولیاء سے سچی سمجھا اگر محبت رکھنے والا ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نور ملے گا، اور جس کے دل میں کینہ ہے اولیاء کے تعلق سے وہ مولوی پکڑنا اس کا بھی چہرہ جوتے کی طرح لگے گا۔ جی اس لیے میرے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ پہچان کرنا کر لینا، دیکھ لینا۔ بے شک اس لیے اولیاء سے محبت ضروری کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اولیاء کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور پیران پیر کی تو شان ہی الگ ہے۔ بے شک سمجھا؟ حضرت ابراہیم جیسے نبی، جی حضرت ابراہیم جیسے نبی جن کو نبوت ملی ہمارے نبی کے صدقے میں، میں اختصار کے ساتھ ہلکی سی بات میں پوری بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات سے نہیں کہتے ڈیک کا ایک دانہ، پوری ڈیک پتہ چل جاتی ہے، اتنی سی بات سے آپ اندازہ لگا لو کہ مقام غوث کیا ہے۔ ابراہیم جیسا نبی، سارے انبیاء اور رسول کو نبوت اور رسالت میرے نبی کے صدقے میں ملی کہ نہیں ملی؟ یہ بات ایسا نہیں میری اپنی ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اخذنا میثاق النبیین، عالم ارواح میں، عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا
اور سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد کہا سنو اس وقت تک نبوت نہیں ملے گی، کتاب نہیں ملے گی جب تک کہ میرے محبوب کی نبوت و رسالت کا دنیا میں پرچار نہیں کرو گے۔ آج یہاں عہد کرو، جب سب نے عہد اٹھایا تو نبوت دی گئی۔ انہی میں چاہے وہ حضرت آدم ہو چاہے حضرت ابراہیم ہو، رشتے میں تو باپ لگتے ہیں، دادا لگتے ہیں، لیکن یہ دادا بھی وہ دادا ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا مجھے نبی محمد نبی آخر الزماں کا دادا بنا دے۔ ہمارے بابا تعبیر کیا، سمجھا؟ تو حضرت ابراہیم جیسے نبی کا قدم کا نشان ایک پتھر پر آیا کہ نہیں آیا؟ جی، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، بے شک اس پتھر پہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس پر نشان آ گیا۔ آخری بات بیان کرو پھر بات ختم کر رہا ہوں، جو وقت بہت ہو گیا۔ مقام ابراہیم پر ایک پتھر ہے نا، مقام ابراہیم، اس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل گارا مٹی وغیرہ دیتے تھے، وہ تعمیر کرتے تھے، اللہ نے یہ قدرت دی، وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، کبھی اوپر کبھی نیچے، سمجھا، ہو جاتا تھا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان۔ اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات، نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے، بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ جس پتھر پر قدم رکھے وہ پتھر پگھل جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر ریت پر چلے تو قدم کے نشان نہیں بنتے۔ تو وہ نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، اور وہ سنگلاق وادیاں ہیں مکہ کی، پتھریلا علاقے، آج بھی آپ جائیں جو حاجی ہوں گے جانتے ہوں گے، نہ جانے کتنے پتھروں پہ چلے ہوں گے، اسی پتھر پر ان کے قدم کے نشان کیوں محفوظ کیے گئے؟ کیونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے نبی کا میلاد پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انشاءاللہ کبھی اس کو کسی موقع پر، چونکہ وقت ہو رہا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بات آ گئی تو اتنا اشارہ کر دیا، تو اس پر قدم کے نشان آ گئے۔ اللہ نے کہا اس پتھر کو خانہ کعبہ کے درمیان نصب کر دو۔ حرم کعبہ میں دو پتھر ہیں کہ نہیں ہے، ایک کعبہ کے اندر دیوار کعبہ میں حجر اسود، اور ایک حجر۔ یار وہ اسلام جو جان پتھروں سے چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کے سامنے جھکمانے آیا تھا؟ اللہ اللہ، ارے ایک پتھر وہ ہے جسے چوما جاتا کہ نہیں چوما جاتا، حجر اسود۔ اور یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ہر حاجی جب حج کر کے طواف کر لے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ سامنے کعبہ ہو اور ادھر یہ مقام ابراہیم ہو اور یہ سامنے ہو۔ کسی حاجی کا طواف اس وقت قبول نہیں ہوتا جب تک کہ 2 رکعت وہاں کے پڑھنا لے نہ پڑھ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب تو میں نقطہ دینے جا رہا تھا، اور سمجھے کہ مقام غوث، میں نے کہا نا ہماری عقل چھوٹی ہے، مقام غوث سے اعلیٰ ہے، پیروں کا پیر کا مقام۔ میرے پیارے ابراہیم جیسا نبی جسے نبوت ہمارے نبی کے صدقے میں ملی، اور اس کے قدم کے نشان ایک نبی کے، خلیل اللہ کے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس پر نہیں، پتھر پر آئے، اس پتھر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ میرے پیارے ابراہیم جیسے نبی کے قدم کے نشان جمادار سنیاب پتھر پر آ جائے تو اس پتھر کا اتنا اعلیٰ مقام ہو جائے، حاجی کا حج اس وقت قبول نہ ہو جب تک کہ وہاں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تو ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہے، اور قدم کا نشان کسی پتھر پر نہیں، اشرف المخلوقات حضرت غوث اعظم جو اولاد نبی ہیں ان کے اوپر آیا ہو تو مقام غوث کیا ہوگا؟ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے گا۔ وہاں کیا مرتبہ غوث سے پایا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آیا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء بڑھتے ہیں آگے وہ ہے کلمہ تیرا۔ اس لیے مقام غوث اس سے بھی اعلیٰ اور بالا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اولیاء کرام سے محبت کرنے رکھنے، ان کی سچی محبت اپنے دلوں میں بسانے رچانے
اور جو حقیقت ہے ان کی سیرت، ان کے پاک نقوش قدم پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تمام خرافات بدعات سیاست سے بچا کر کے صحیح معنوں میں اپنا سچا ڈر ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے۔ استغفر اللہ